السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم پڑھ رہے ہیں جوڈیشری ان انڈیا. تو جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن. یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہے یہ آج ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے میں کل کے ٹاپک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اور کچھ بولنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا ریوائز کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کل پڑھا تھا کہ رول آف جوڈیشری کیا، کل ہم نے پڑھا تھا رول آف جوڈیشری کیا تھا. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کورٹس ہیں وہ ہر کوئی فیصلہ لیتے ہیں، ہر کوئی ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کو نہیں مارنا ہے یا انسان کو جانوروں کو نہیں مارنا ہے. تو الگ الگ سیکشنز میں الگ الگ لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سٹیزنز پہ انفورس کیے جاتے ہیں. اور اسی کام کے لیے جو جوڈیشری کا جو کام ہے اس کو الگ الگ حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کرا ہے. تو اس میں کیا آتا تھا؟ ڈسپیوٹ ریزولوشن، جوڈیشل ریویو، اپہولڈنگ دا لا اینڈ انفورسنگ فنڈامنٹل رائٹس. ان 3 سیکشنز میں جو جوڈیشری ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو آج ہم پڑھیں گے ڈسپیوٹ ریزولوشن کیا ہے. واٹ از ڈسپیوٹ ریزولوشن؟ کہتے ہیں دا جوڈیشل سسٹم پرووائڈز اے میکینزم فار ریزالونگ ڈسپیوٹس بٹوین سٹیزنز اینڈ دا گورنمنٹ، between two states governments and between the center and the state government. کہتے ہیں جو یہ جوڈیشل سسٹم ہے انڈر ڈسپیوٹ ریزولوشن، جو یہ جوڈیشل سسٹم ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے، یہ مہیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک میکینزم، ایک فار ریزالونگ ڈسپیوٹس، ایک ایسا میکینزم، ایک ایسا طریقہ، ایک تاکہ جو بھی ڈسپیوٹ، جو بھی اختلافات ہوں ان کو حل کرنے میں، ان کو سولو کرنے میں ایک ایسا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے کہ ان میں بٹوین دا سٹیزنز کے بیچ میں یا گورنمنٹس کے بیچ میں یا 2 اسٹیٹس کے بیچ میں، تاکہ وہ کیسے حل کیا جائے. گورنمنٹ بٹوین دا سینٹر اینڈ دا اسٹیٹ گورنمنٹس، یا تو سٹیزنز کے بیچ میں یا اسٹیٹس کے بیچ میں یا سینٹر اور اسٹیٹ کے بیچ میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کو حل کرنے میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو جوڈیشری ہے یہ اپنا اہم رول ادا کرتی ہے. تو اس کا ایک سیکشن آتا ہے یہی ڈسپیوٹ ریزولوشن. اس ڈسپیوٹ ریزولوشن میں یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے جس کے انڈر کوئی بھی ایشو ہو، کوئی بھی کنفلکٹ ہو، کوئی بھی ڈسپیوٹ ہو وہ سالو کرتے ہیں. کن میں یہ ڈسپیوٹ کس میں ہو سکتا ہے؟ بٹوین دا سٹیزنز، بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سٹیزنز، بٹوین دا 2 اسٹیٹس، بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا سینٹر. تو ان سب میں کوئی بھی ڈسپیوٹ ہوگا، کوئی بھی ایشو ہوگا تو اس کو سالو کرنے میں جو کیا کہتے ہیں اس کو جوڈیشل سسٹم ہے یہ ایک میکینزم پرووائڈ کرتا ہے تاکہ جو بھی ایشو ہو وہ ریزالو ہو سکے. تو دوسرا ہے اس میں جوڈیشل ریویو. یہ جوڈیشل ریویو کیا ہے؟ ایز دا فائنل انٹرپریٹر of the constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular laws passed by the parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the constitution. This is called a judicial review. تو judicial review کیا ہوتا ہے؟ as the final interpreter of the constitution. final interpreter means کہ جو یہ جوڈیشری ہوتی ہے یہ ایک لاسٹ سٹیج ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن میں. جو بھی لاز واٹ ایور، جو بھی کوئی بل بنتی ہے یا کوئی بھی امپلیمنٹیشن کسی بھی لا انفورسمنٹ کی ہوتی ہے وہ سب سے لاسٹ میں جوڈیشری کے پاس جاتی ہے. اگر وہ اس کو اپروو کرتے ہیں تو وہ لا انفورس ہوتا ہے، یا وہ وہ لا کو ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. کہتے ہیں اسی جوڈیشری کو یہ حق دیا گیا ہے، اس کے پاس یہ پاور ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، وہ کسی بھی لا کو، کسی بھی پرٹیکولر لا کو جو پاس کیا گیا ہو اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے. کب کرے؟ اگر اس کو یہ لگے کہ یہ وائلیشن آف بیسک، جو کانسٹیٹیوشن کی جو وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کانسٹیٹیوشن کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے بائی دس لا، تو اس کو یہ پاور ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے اس لا کو. دس از کالڈ اے جوڈیشل ریویو، اور اسی کو جوڈیشل ریویو کہتے ہیں.
As the final interpreter of the Constitution, the judiciary also has the power to strike down the particular laws passed by the Parliament if it believes that these are a violation of the basic structure of the Constitution. This is called judicial review. फाइनल इंटरप्रेटर होने के बावजूद जो ये जुडिशरी है उसको ये पावर दिया गया है कि वो किसी भी लॉ को स्ट्राइक डाउन करे, किसी भी लॉ को डाउन करे अगर उसको लगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है वो उसको वायलेट कर रहा है। तो वो कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट में अप्रूव किया गया हो, जो पार्लियामेंट में बना हुआ हो, जो पार्लियामेंट ने पास ऑन किया हो, उसको स्ट्राइक डाउन करने का पावर जुडिशरी के पास है। और ये जुडिशरी क्या काम करती है, उस लॉ को पास स्ट्राइक डाउन करती है अगर उसको लगेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको ये वायलेट करता है। और इसी को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड जुडिशल रिव्यू, और इसी को जुडिशल रिव्यू कहते हैं। Upholding the law and enforcing fundamental rights. Every Indian citizens can approach the Supreme Court or High Court if they believe that their fundamental rights have been violated. यही जुडिशरी है जो इन्फोर्स करती है या अपहोल्ड करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। तो उन्हीं राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए ये जुडिशरी का भी अहम किरदार है। कहते हैं अगर किसी भी सिटीज़न को ये लगे कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, तो वो शख्स, वो इंसान वो शख्स या इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और करता है अगर उसको लगे कि जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो ये काम भी किसका है, जुडिशरी का। तो हमने ये तीन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ये थे जुडिशरी के जो क्या कहते हैं इसको, जुडिशरी के जो काम है वो तीन हिस्सों में डिवाइड किए गए थे। एक था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशल रिव्यू, अपहोल्डिंग लॉ, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें हमने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी पढ़ा, जुडिशल रिव्यू भी पढ़ा और अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ा। थैंक्स।